الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن کی آیتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 تک بیان ہو چکا، 152 سے آج ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں بڑے ہی خوبصورت اخلاقی اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور پھر جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اگر تم اس کے مال کے کیئر ٹیکر ہو تو اس کے مال کو اب اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی شروع کی آیتوں میں بھی گزر چکے ہیں۔ مزید آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ان میں کمی نہ کرو، کیونکہ یہ حرام ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ناپنا اور تولنا ہے، یعنی کم ناپنا اور کم تولنا، اس وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ پاک سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا کیے جاؤ۔ سب سے پہلے، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی، جیسے آج کل ایڈز وغیرہ ہے، یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو پہلے کبھی نہ سنی گئی۔ مزید آگے پھر فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ پھر مزید فرمایا جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ مزید جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگے تو اللہ پاک ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ جب حکمران اللہ پاک کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ پاک کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے میں لگ جائیں گے تو اللہ پاک ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی، حکمرانوں کے ظلم و مظالم کا سامنا، دشمن کا قہر و تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے؟ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت،
شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ پاک کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کو ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ وہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے متعلق وہ معاملہ کیوں نہ ہو، یعنی خود گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو تو انصاف کے ساتھ کرو، اور اس میں کسی کی قرابت اور وجاہت کا لحاظ نہ کرو۔ مزید آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ کے عہد پورے کرو، اور اللہ پاک کے مقابلے میں اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وہ پورا نہ کرو۔ اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا تو اسے توڑ دو، مثلا کسی سے وعدہ کیا یا قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو۔ اور آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، یعنی وہ احکام، وہ شریعت کی باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملے، یا وہ عہد جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے جیسے منت وغیرہ مان لے، تو ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، یعنی سارے اگلے پچھلے جمع ہوں گے، تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ تو بندوں کے ساتھ کیے گئے جائز وعدوں کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت اکرام، یہاں جو آیتیں ہیں ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے۔ جو بھی باتیں پہلے بیان ہوئیں کہ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ غلط نیت کے ساتھ، اور بد عہدی نہ کرو، وعدہ نہ توڑو، اسی طرح جو دیگر احکام بیان فرمائے تھے، تو فرمایا یہ سب اللہ کا اور رسول اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ چلنے کے لیے کہ اس پر چلا جائے، اسی پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اور یہ سیدھا راستہ نہیں چلیں گے اور ٹیڑھے میڑھے راستے پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر تھے تو آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، دو اس کے دائیں اور دو اس کے بائیں جانب مزید خط کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیانے والے خط پر رکھ کر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی بیچ والی جو لائن تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسرے رستوں پر نہ چلو، وہ راہیں، وہ رستے تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لائن کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں بھی کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس راستے پہ بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، دوسرے رستوں پر نہ چلو ورنہ وہ راستے، وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی، اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تو پتہ چلا کہ عقائد کی درستی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا، یہ سب اللہ پاک کا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے رستے پر نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دفتر 3 قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نہ بخشے گا، اور وہ اللہ پاک کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک وہ دفتر ہے جسے اللہ پاک چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہیں، حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ پاک پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ پاک کے درمیان معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے سپرد ہے، اگر چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اس سے درگزر فرمائے۔ مزید اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو، نصرانیت یا کوئی اور ملت، کوئی اور طریقہ، مذہب۔ لہٰذا اسلام کے خلاف راستے پر جو چلے تو اللہ پاک کے راستے سے وہ الگ ہو جائے گا۔ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب، ترک سنت، اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے سے روکو تاکہ وہ آگے ہی نہ جا سکے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، اور ہر شے کی تفصیل ہو، اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ ناظرین اکرام، یہاں کتاب سے مراد توریت شریف ہے۔ سب سے پہلے کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا ہوئی، اس سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن، تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کو کتاب کی نعمت عطا کی اور یہ تورات عطا فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں، تو فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے۔ لہٰذا اس میں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ پاک سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین اکرام، اب قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتاب، پہلے توریت شریف کی بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن شریف جو کثیر خیر والا ہے، کثیر نفع والا ہے، کثیر برکت والا ہے، اور قیامت تک رہے گا، تحریف اور تبدیلی اور نسخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں آیا، مبارک ذات پر اترا، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا۔ جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائیں اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہیں۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن پاک میں مذکور جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کرو، جو منع کیا گیا جن چیزوں سے ان سے باز آ جاؤ، اور اس کی مخالفت سے بچو تاکہ اس اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ امت پر قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں۔ افسوس کہ فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی برا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کے بجائے اسے گھروں میں جزدان و غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ ان کے رب نے اس کتاب میں کیا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا کر حرز جاں بنائے رکھا اور اس کے دستور و قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا میں ان کی عزت و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کے دل مسلمانوں کا نام سن کر دہلتے رہے۔ اور جب سے قرآن پاک کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے، اس کے احکام کو چھوڑا ہے، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئے اور اغیار کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نقصان تو اپنی جگہ، اخروی نقصان بھی انتہائی شدید ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اسے اپنے پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جہاں یہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں اپنے چھوڑنے والے کو دوزخ کی طرف بھی لے جائے گا۔ تو یہ نقصان ہی ہے نا اسے چھوڑنے کا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی اہمیت اور قرآن کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ یعنی یہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اللہ پاک کی کتابیں جیسے پچھلی امتوں پر، پچھلے گروہوں پر، یہودیوں اور عیسائیوں پر اتری تھی توریت و انجیل، تو ہماری سرزمین عرب میں تو کوئی کتاب نہ آئی، نہ کوئی رسول آیا۔ پھر جو کتابیں انجیل، توریت وغیرہ آئیں وہ ہماری زبان میں نہ تھیں، نہ ہمیں کسی نے ان کا مطلب بتایا، تو ہم ہدایت پر کیسے آتے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما کر اور تمہاری زبان میں نازل فرما کر بتا دیا کہ اب تمہارا کوئی عذر باقی نہیں رہتا اور تم یہود و نصارہ کے ہدایت کے معاملے میں محتاج نہیں ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، او تقولوا لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے؟ عنقریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اس آیت مبارکہ کا کچھ پس منظر بھی سمجھ لیجئے، جسے شان نزول بھی کہا جاتا ہے، کہ کفار عرب کی ایک جماعت نے یہ کہا تھا کہ یہود و نصارہ پر توریت و انجیل نازل ہوئیں، مگر وہ بے عقل ان کتابوں سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ ہم ان کی طرح کم عقل اور نادان تھوڑی ہے، ہماری عقلیں صحیح ہیں اور ہماری عقل و ذہانت اور فہم و فراست تو ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے رستے پر ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس طرح ان کا یہ عذر بھی ختم فرما دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شیخی مارنے والے بھی کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، کیونکہ انہوں نے اپنے فہم و فراست اور ذہانت اور عقل پر بھروسہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فمن اظلم، کون ہے اس سے زیادہ بڑا ظالم؟ یعنی جو نبی کے معجزات اور ان کی کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اپنی جان پر ظلم کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور اپنے آپ کو دائمی عذاب کا مستحق بناتا ہے دوزخ کے عذاب کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اپنے آپ پر بندہ کر رہا ہے کفر کے ذریعے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك
یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ حضرت اکرام، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ کفار کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ تو اب تو یہ کفار اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا کوئی عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی آ جائے، اور یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا، تو اس دن کافر کو ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونے والی جو نشانی ہے وہ یہاں مراد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ مزید اس آیت میں فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہ گار مومن نے توبہ نہ کی ہوگی تب اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہوگی۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ گناہ گار کی توبہ، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا جس طرح عذاب الہی دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر بھی ایمان اور توبہ مقبول نہیں ہے۔ اس آیت سے ہر مسلمان کو نصیحت لینی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت سے پہلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداً قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی، پھر رفتہ رفتہ گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ بھول گئے؟ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ ہوا تھا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہو، اور تم پر لازم ہے کہ توبہ کے بارے میں اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ اگر تم نے جلد توبہ کر لی تو عنقریب تمہارے دل سے گناہوں کے اصرار کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور گناہوں کے بوجھ سے تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی، اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو سختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رکھو، اپنے نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو، اس کا محاسبہ کرتے رہو، توبہ و استغفار کی طرف سبقت و جلدی کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 159 سے اگلے درس میں ملاقات کریں گے، اگلے درس میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔